السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میں ہوں سلمان حسن۔ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے۔ تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے۔ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ لکھا گیا ہے اس تحریری فیصلے میں، اور یہ تحریری فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن تمام شکایات دور کرے اور ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اہم معاملہ ہے، اور اس اہم معاملے میں تحریک انصاف کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، جبکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا ہے، الیکشن شیڈیول بھی آ گیا ہے، اور اس سلسلے میں رجوع کیا سپریم کورٹ سے، تو سپریم کورٹ نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے۔ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ تو تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے، یہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، دنیا نیوز کے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، بتائیے گا کہ درخواست میں کیا استدعا کی گئی تھی اور مزید کیا اس سلسلے میں تحریری فیصلے میں درج ہے؟ دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور بیسک جو استدعا کی گئی تھی وہ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو برابری مساوی لیول پر جو ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی تھی، اور قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو نمٹا دیا تھا۔ آج اس کے اوپر جو سماعت کی گئی تھی اس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات کو جو شکایات ہیں انہیں دور کرے، اور ایمانداری سے منصفانہ کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن جمہوری عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات حسیب ملک، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر دیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ نوٹ بھی لکھا ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی نے تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں دی گئی آبزرویشنز ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے، یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں، اور حسیب سے ہی اس سے متعلق بھی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ حسیب، مزید کیا کہا گیا اس فیصلے میں؟ دیکھیں، یہ بانی پی ٹی آئی جو تھے اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس تھا، جس کے اندر ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں ان کے وکلاء کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس کے اوپر آج 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، اور عدالت نے شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو ان کی جو ضمانتیں تھیں وہ منظور کر لی ہیں، اور 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض یہ ضمانت منظور کی ہے۔ جبکہ آج کا جو یہ سماعت ہوئی تھی اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹوٹل 9 صفحات ہیں، جن میں سے 4 صفحات کے اوپر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور دیگر 5 صفحات کے اوپر جو ہے جسٹس اطہر معین اللہ نے فیصلے میں سے 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ سے نوٹ بھی تحریر کیا ہے، اور تحریری فیصلہ جو ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آبزرویشن ٹرائل متاثر نہیں کریں گے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا غلط استعمال کریں تو ٹرائل کورٹ اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ حسیب ملک، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی نے کہا ہے کہ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم ضمانت کے حقدار تھے، ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، میرے والد الیکشن میں حصہ لیں گے، انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے۔ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے، میرے والد کے سیکرٹری کاغذات نامزدگی لینے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔
آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے۔ اس ملک میں رول آف لا، آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے، وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں، جو حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے۔ میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے کاغذ لینے، نامینیشن پیپرز، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ آج سائفر کیس انجام کو پہنچ گیا، سائفر کیس کی ہوا نکل گئی، تمام مقدمات ختم ہو گئے تو رخ سائفر کی طرف کیا گیا، سائفر باہر گیا ہی نہیں، بات کا بتنگڑ بنایا گیا۔ یہ بھی کہا کہ 10 سے 12 دفعہ سائفر سے متعلق پوچھا گیا لیکن سرکار کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہ تاثر چل رہا تھا کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے، حکومت ثابت نہیں کر سکی اور سپریم کورٹ کے ایسے ویوز آ چکے جنہیں ٹرائل کورٹ میں سرکار کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا، جیسے اس میں بیل اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے، دہشت گردی کے، قتل کے، سیڈیشن کے، میوٹنی کے، تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے تحفظات پر ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کو خطوط لکھنے کا فیصلہ اور ہم ڈسکہ طرز پر ملوث اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آرز بھی کرائیں گے، یہ کہا گیا ہے ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے قانونی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی وفد کو شکایات کے اندراج کے لیے واٹس ایپ نمبر دیا اور یہ کہا گیا کہ آئندہ آپ کو جو بھی تحفظات ہوں تو واٹس ایپ پر شکایات بھیجیں۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ رات 12 بجے سے پہلے جاری کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے صوبائی الیکشن کمشنر، چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلے، انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات موصول ہوئی ہیں۔ مراسلے میں یہ تحریر ہے، جبکہ تمام شکایات کا نوٹس لے لیا، قانون کے مطابق ازالہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور شفاف الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات این اے نواسی میاں والی سے جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں اور ان کے کاغذات این اے نواسی میاں والی سے جمع ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 3 حلقوں سے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن فی الحال بانی پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ این اے نواسی میاں والی سے جمع کرائے گئے ہیں۔ بات کریں مہنگائی کی تو ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح تاحال 42% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے دوران 18 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں، 9 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی اور ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.51% کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، دنیا نیوز کے نمائندے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، بتائیے گا کیا کچھ مہنگا ہوا؟ جی، ادارہ شماریات کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں معمولی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 0.51% کی کمی کے ساتھ ابھی بھی مہنگائی کی جو ہفتہ وار شرح ہے وہ تقریباً 42 کی سطح پر کھڑی ہے۔ اسلام آباد میں اگر بات کر لی جائے تو یہاں پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ بالکل غیر فعال نظر آ رہی ہیں، کیونکہ جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں ریکارڈ کی گئی۔ 18 اشیاء ضروریہ ہیں حالیہ ہفتے کے دوران جن کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سرکاری نرخ جاری کیے جاتے ہیں اس کے مطابق بھی شہریوں کو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اور اشیاء ضروریہ اویلیبل نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر بات کر لی جائے اس وقت حالیہ ہفتے کے دوران انڈوں کی فی درجن قیمت میں تقریباً 36 سے 37 روپے فی درجن کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سرکاری نرخ 388 سے 390 روپے بنتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت مارکیٹ وزٹ کی جائے تو مارکیٹ میں آپ کو 480 روپے سے 500 روپے فی درجن انڈے دستیاب ہیں۔ اسی طرح اگر بات کر لی جائے دیگر اشیاء ضروریہ جس میں آلو، پیاز، ٹماٹر ہیں، یہ بھی آئے
रोज़ इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। अदारे शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि हालिया हफ्ते के दौरान प्याज की फ़ी किलो कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर यह है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के तोशा खाना से कीमती सोना चोरी होने का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से ज़राए महकमा औकाफ का ये कहना है कि मज़ार से 1,23,72,000 रुपये का सोना चोरी हो चुका है। बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज हुआ इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, 7 मई सिंध धरती के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से 1,23,72,000 रुपए का सोना चोरी हुआ है, जिसकी महकमा औकाफ सिंध के सेक्रेटरी मुनव्वर अली महेसर ने तस्दीक कर दी है, जबकि निगरान वजीर औकाफ सिंध मोहम्मद उमर सुमरो ने सोना चोरी होने के मामले के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी में महकमा औकाफ सखर के एडमिनिस्ट्रेटर अरशाद समो, ऑडिट ऑफिसर औकाफ गुलाम रसूल सुमरो और अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद नवाज पठान शामिल थे, जो कि लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर पहुंचे और तोशा खाना का रिकॉर्ड अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है और दोनों जमातों के दरमियान आइंदा चंद रोज में एक और नशिस्त होने का इम्कान है। इसी बारे में हम बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, नशिस्तों पर एडजस्टमेंट के लिए अगली नशिस्त कब होगी? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर पहले 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, लेकिन बगैर किसी सीट एडजस्टमेंट पे जो है वो मीटिंग का इख्तिताम हुआ और अब यही इतलात ये हैं कि आइंदा चंद रोज़ में 2 से 3 रोज़ में दोबारा जो है वो नशिस्त होने का इम्कान IPP की जानिब से जाहिर किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उनके जिम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि IPP ने जो सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाओं को दी थी, वो तमाम की तमाम फहरिस्त को जो है वो उसका साइडलाइन कर दिया है और उस पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने IPP से सीट एडजस्टमेंट करने की मुखालफत की है, जबकि IPP हुकाम का ये दावा है कि अभी मामला चल रहे हैं और उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों में क्लैरिटी हो जाएगी और दोबारा फहरिस्त जो है मुस्लिम लीग नून को भिजवाई है, जिसमें 4 नेशनल असम्बली की और 16 MPA की जो है वो नशिस्तें शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 15 साल में एक यूनियन काउंसिल को मॉडल नहीं बना सकी। कराची में बिजली, पानी और गैस नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कराची को बदतरीन शहर बना दिया। मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर लाहौर को कराची बनाने की बात की तो लोग जलसे से भाग जाएंगे। पीपल्स पार्टी 15 सालों की हुक्मरानी के बाद पूरे सिंध में एक यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकती, एक UC, कि हमने एक UC को मॉडल बना दिया। 15 सालों की हुक्मरानी के बाद पूरे सिंध में एक UC भी मॉडल UC नहीं है जहां पर ये बता सकें कि पीने का पानी घर पे आता है, सीवरेज का पानी घर से जाता है, वहां पर रोड बनी हुई हो, रात में लाइट आती हो, सुबह गैस हो, अस्पताल में दवा हो, स्कूल में तालीम हो। एक UC नहीं है। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जाकर बिलावल भुट्टो के लिए वोट मांगना चाहती है वजीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन पंजाब में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि लाहौर वालों हमें वोट दे दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना लेंगे। लोग जो वो जलसागाह छोड़कर भाग जाएंगे वहां से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि सूबों और विफाक में जमात इस्लामी को भरपूर मैंडेट मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत बनाएंगे। कराची के अवाम के पास एक ही चॉइस है कि वो तराजू पर मोहर लगाएं। सूबाई हुकूमत में भी और विफाकी हुकूमत में भी एक भरपूर मैंडेट हो और वो मैंडेट इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा और अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत भी बनाएंगे और इंशाल्लाह शहर के हालात बदलेंगे। इसलिए वाज़े तौर पर कराची के लोगों के लिए तो एक क्लियर लाइन है, उनके पास एक ही चॉइस है कि वो तराजू पर मोहर लगाएं। हम तैयारी करके आएंगे, कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। नवाज शरीफ साहब, आप ये बताएं कि आपने इस शहर के साथ क्या किया है। 14 नशिस्तों की वजह से पीपल्स पार्टी का मेयर यहाँ पर मौजूद है, तो ये तबाही बर्बादी में अपना हिस्सा नून लीग ने डाला हुआ है 14 सीटें देकर। सूबाई हुकूमत में भी और विफाकी हुकूमत में भी एक भरपूर मैंडेट हो और वो मैंडेट इंशाल्लाह जमात इस्लामी का होगा और अल्लाह ने चाहा तो हम हुकूमत भी बनाएंगे और इंशाल्लाह शहर के हालात बदलेंगे। इसलिए वाज़े तौर पर कराची के लोगों के लिए तो एक क्लियर लाइन है, उनके पास एक ही चॉइस है कि वो तराजू पर मोहर लगाएं। हम तैयारी करके आएंगे, कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। नवाज शरीफ साहब, आप ये बताएं कि आपने इस शहर के साथ क्या किया है। 14 नशिस्तों की वजह से पीपल्स पार्टी का मेयर यहाँ पर मौजूद है, तो ये तबाही बर्बादी में अपना हिस्सा नून लीग ने डाला हुआ है 14 सीटें देकर।